تو اڈیالہ جیل کی اونچی دیواروں کے پیچھے سے ایک ایسی خبر باہر آئی ہے جس نے ہر طرف ایک تشویش کی لہر دوڑا دی ہے، اور یہ خبر ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے بارے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ سچ کیا ہے اور افواہ کیا؟ چلیں آج مل کر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل میں اڈیالہ جیل کے اندر سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کل ہر کسی کی زبان پر ہے۔ اور دیکھیں، جب معلومات پر پہرے لگ جائے نا تو پھر جو خالی جگہ ہوتی ہے اس سے خدشات اور قیاس آرائیاں ہی بھرتی ہیں۔ تو آئیے جو بھی معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں اصل کہانی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خبر کی جس نے سچ پوچھیں تو سب کچھ چونکا کر رکھ دیا ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کو آنکھ کی کوئی ایسی تکلیف ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسے نظر انداز کیا گیا تو اس کا نتیجہ ان کی بینائی کا مستقل نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کا جو طبی نام ہے وہ ہے سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن یا CRVO۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ آنکھ کے اندر خون کی ایک بہت اہم نالی میں رکاوٹ پیدا ہو جانے کا نام ہے۔ جب خون کا بہاؤ رکتا ہے نا تو آنکھ کا جو پردہ ہوتا ہے جسے ریٹنا کہتے ہیں، اس میں ایک مائع، ایک سیال جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ نظر دھندلانے لگتی ہے اور بدترین صورتحال میں بینائی مکمل طور پر بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات بالکل نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی خبر جب سامنے آئی تو ظاہر ہے پہلا سوال یہی تھا کہ بھئی کیا یہ سچ بھی ہے؟ تو اس کی تصدیق کے لیے ایک صحافی نے سیدھا ان ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جیل میں عمران خان کا علاج کر رہے ہیں۔ اور جو معلومات سامنے آئی ہیں نا وہ ایک کافی واضح تصویر پیش کرتی ہیں۔ دیکھیں، 16 سے 21 جنوری کے درمیان ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے 3 بار جیل کا دورہ کیا، 3 بار، اور تیسرے دورے کے بعد تو انہوں نے مبینہ طور پر بالکل صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی ان کا علاج یہاں جیل میں ممکن نہیں ہے، انہیں فوراً ہسپتال منتقل کیا جائے۔ اب بات کو بالکل پکا کرنے کے لیے اس صحافی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے آنکھوں کے شعبے کے جو سربراہ تھے ان کو یہ 4 بالکل سیدھے اور صاف سوالات بھیجے۔ پہلا، یہ بیماری کتنی سنگین ہے؟ دوسرا، کیا علاج شروع ہو چکا ہے؟ تیسرا، کیا ان کا علاج جیل میں ہی ہو رہا ہے؟ اور چوتھا، کیا انہیں 24 جنوری کی رات کو اسپتال لایا گیا تھا؟ اور بس یہاں سے کہانی ایک دم سے ایک نیا موڑ لیتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کا جواب سیدھا اور صاف ہونے کے بجائے کچھ ایسا تھا جس نے معاملے کو سلجھانے کے بجائے کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے ان 2 ممکنہ جوابات کا موازنہ کریں۔ دیکھیں، وہ بہت آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، بس بات وہیں ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور بغیر اجازت ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا۔ اب غور کریں، یہ خبر کی تردید تو بالکل نہیں ہے، یہ ایک طرح کی خاموشی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بعض اوقات خاموشی تردید سے کہیں زیادہ کچھ کہہ جاتی ہے۔ اور یہی اس ساری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے کہ خبر کی تردید نہیں کی گئی، اور صحافت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جب آپ کسی اتنی سنگین خبر پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آپ انجانے میں اسے سچ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس ساری غیر یقینی صورتحال کے بیچ ذرا عمران خان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں سوچیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی جب ہر طرف سے صرف خاموشی کا جواب ملے اور کوئی کچھ بتانے کو تیاری نہ ہو۔ اور یہ پریشانی صرف ایک جگہ نہیں، یہ ہر طرف پھیل چکی ہے۔ جیل کے باہر احتجاج کرتی ان کی بہنوں سے لے کر پارٹی رہنماؤں اور وکیلا تک سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ان کی حالت کے بارے میں بتایا جائے، ہمیں ان سے ملنے دیا جائے۔ یہاں تک کہ ان کی اپنی بہن ڈاکٹر عظمیٰ، جو ان کے آنکھ کے ایک پرانے معمولی مسئلے کا ذکر تو کرتی ہیں، لیکن وہ بھی آج کی صورتحال سے مکمل طور پر بے خبر ہیں۔ اور اس پریشانی کی ایک بہت ٹھوس وجہ بھی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 50 دن سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ عمران خان کی اپنے خاندان یا وکیل سے کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب یہ صرف ایک ملاقات کی بات نہیں ہے، یہ کسی بھی قیدی کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے، اور جب یہ حق بھی چھین لیا جائے تو پھر ظاہر ہے افواہوں کا بازار ہی گرم ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہانی صرف ایک شخص کی صحت تک ہی محدود ہے؟ جو ماخذ ہے اس کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کو ایک بڑے سیاسی منظرنامے سے جوڑا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسی فضا جسے خوف کا ماحول کا نام دیا جا رہا ہے۔
اور یہاں پر نا بات تھوڑی غیر متوقع ہو جاتی ہے۔ اس صحت کے معاملے کو سمجھانے کے لیے ماخذ ایک بالکل ہی مختلف مثال دیتا ہے، اور وہ مثال ہے ایک پاپ گانے کی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ایک گانا، اور اس کے پیچھے ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ گانا کس طرح ایک مبینہ بے چینی کی عکاسی کرتا ہے۔ ماخذ کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو مبینہ خوف ہے یہ صرف عمران خان کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان سے جڑی ہر چیز تک پھیل گیا ہے، ان کا نام لینے سے، ان کی تصویر دکھانے سے، یہاں تک کہ ان کے قیدی نمبر 804 سے بھی۔ اور شاید اس کی سب سے عجیب مثال نقا کوکا نامی گانے کی دی جاتی ہے، جو ان کی پارٹی کے جلسوں میں بہت مقبول ہوا اور پھر اچانک اس پر پابندی لگا دی گئی۔ تو آخر میں ہم گھوم پھر کر وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ بات شروع کی تھی، یعنی ایک سوال پر کہ جب سرکاری ذرائع خاموش ہو جائیں، جب سچ پر پردے ڈال دیے جائیں، تو اس خلا کو، اس خالی جگہ کو کون سی کہانیاں پر کرتی ہیں؟ کیا وہ افواہیں ہوتی ہیں؟ کیا وہ خوف ہوتا ہے؟ یا پھر ایک ایسی کہانی جو شاید اصل سچ سے بھی زیادہ طاقتور بن جاتی ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات